नया दिन है सुबह फिर आई है देखो लबों पर है ज़िक्र खुदा ज़िक्र आका लबों पर है ज़िक्र खुदा ज़िक्र आका। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। रहमत वाले आका मदीने वाले प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं ना, दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो कान, दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। नाज़रीन किराम, दुरूद पाक पढ़ना अपनी आदत में शामिल कर लीजिए। इंशाअल्लाहुर रहमान इसकी बरकत से हमारे दुनियावी काम भी बनते चले जाएंगे और आखिरत का जो सवाब है सुभान अल्लाह उसकी तो बात ही निराली है। तो आइए मेरे साथ मिलकर आप भी प्रोग्राम के शुरू में ही दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एफजीएन चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम एक नई सुबह आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं और आज भी गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन उससे पहले आइए एक कलाम को सिलसिले में शामिल करते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अर्श से नूर चला और हरम तक पहुँचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुँचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुँचा। आका तेरी मेराज कि तू जाने कहाँ तक पहुँचा। आका मेरी मेराज कि मैं तेरे कदम तक पहुँचा। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। पहुँचो दर सरकार पे, चाहा तो यही है, चाहा तो यही है। आगे मेरी तकदीर तमन्ना तो यही है, तमन्ना तो यही है। आगे मेरी तकदीर तमन्ना तो यही है, तमन्ना तो यही है। एक खास महक आने लगी मौजे हवा में, एक खास महक आने लगी मौजे हवा में। आसार बताते हैं, आसार बताते हैं, मदीना तो ये
تو یہی ہے، واپس میں نہیں آؤں گا، سوچا تو یہی ہے، سوچا تو یہی ہے، اظہار غم ہجر کی کیا شکل نکالوں، اظہار غم ہجر کی کیا شکل نکالوں، رونے کی بھی طاقت نہیں، رونا تو یہی ہے، رونا تو یہی ہے، آقا رونے کی بھی طاقت نہیں، رونا تو یہی ہے، رونا تو یہی ہے، آگے میری تقدیر، تمنا تو یہی ہے، تمنا تو یہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اب حاضر نصیب فرما۔ یقیناً خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حج پر روانہ ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، اور آئندہ بھی ظاہر ہر سال ہی حج تو ہوتا ہی رہے گا، لیکن یہ خوش نصیب ہیں جو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ کاش کہ ہم بھی نبی پاک کے دربار میں حاضر ہوں اور انشاءاللہ وہاں پر آقا کی بارگاہ میں اپنے غم کا فسانہ سنائیں گے، انشاءاللہ آقا ضرور کرم فرمائیں گے۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ایک نئی صبح، اور الحمدللہ پچھلے کئی ایپیسوڈز آپ دیکھ چکے ہوں گے۔ ہر ایپیسوڈ میں ہم کچھ نئی باتیں آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ اہم ٹاپک کے اوپر، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے گلوبل وارمنگ۔ پلانٹیشن کے حوالے سے آپ نے پچھلے ہمارے ایپیسوڈز دیکھے ہوں گے، الحمدللہ بہت کچھ امید ہے کہ آپ کو ذہن بھی بنا ہوگا کہ پلانٹیشن کرنا ہے، درخت لگانے ہیں، پودے لگانے ہیں، درخت بنانے ہیں، بہت ساری باتیں ہوئی ہیں۔ اور ظاہر ہے اب جو درخت نہ لگانے کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں، جو نقصانات ہم اٹھا رہے ہیں، ہمارے سامنے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا جو معاملہ ہے وہ ہے زمین میں گرمی کا بڑھ جانا، ٹیمپریچر کا جو ہے وہ قابو میں نہ رہنا، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم آج کچھ ڈسکس کریں گے، کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اگر اول تاخیر آپ شریک رہیں گے، امید کرتا ہوں کہ بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کا موقع ملے گا۔ میں بڑھوں گا عارف بھائی کی طرف۔ عارف بھائی کیا فرماتے ہیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ان معنوں میں ہم کہتے ہیں اس کو کروشل ٹاپک ہے، اور اس کو بولنے سے زیادہ لوگ سمجھنے لگے۔ اچھا، یعنی میں اگر 2 باتیں بولوں گا تو 4 باتیں بندہ خود اینالائز کرے پڑے، ہاں یہ بھی ساری چیزیں۔ اچھا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بیت رہا ہے، یہ کوئی یعنی زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر والی تو بات ہے ہی نہیں، یہ ہمارے درمیان میں گزر رہی ہیں۔ جیسے آپ نے کہا گلوبل وارمنگ کا جو عام ہے نا، مطلب میں تھوڑا سا اس کو واضح کر دوں کہ گلوب جو ہے نا، یہ ہمارا جو دنیا ہے، یہ جو ارض ہے، اسے گلوب کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جیوگرافی میں اسے انداز میں گلوب کہتے ہیں۔ اب وارم کا مطلب ہوتا ہے گرم ہونا، اب ادھر ING آ گیا، وارمنگ یعنی ING فارمولا پریزنٹ کنٹینیوس، یعنی یہ کام ہو رہا ہے۔ اب یہ ہو رہا ہے ان دا سینس کہ اب یہ جو وارمنگ ہے یعنی گرماہٹ، یہ دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ صحیح۔ تو اب یوں گلوبل وارمنگ، اسے ہر کوئی آشنا ہے، اور اسپیشلی اب جو ٹیمپریچر کے حالات ہیں، اب گلوبل وارمنگ کئی وجوہات ہیں، انشاءاللہ اس پہ مزید بات کریں گے، لیکن میں اس کے جو مین بریفنگ ہے کہ اصل میں گلوبل وارمنگ یہ وجوہات جو ہے وہ وہاں سے انشاءاللہ الکریم اپنے شروع کریں گے، جس میں ہو سکتا ہے شاید ہمارے ایک قدم بڑھانے سے کئی چیزوں کو ہم ریکور کر پائے انشاءاللہ الکریم۔ ماشاءاللہ۔ کیا فرمائیں گے یوسف بھائی اس حوالے سے آپ؟ یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اور یہ ایسا جیسے انہوں نے فرمایا نا کہ آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے والا معاملہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد یہ ہوگا۔ بندے کو احساس جو ہے بعض اوقات دنیا میں نہیں ہو پاتا ہے جو مرنے کے بعد ہوتا ہے، کاش کہ میں دنیا میں کچھ کر گیا ہوتا۔ صحیح۔ تو لیکن یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس کا احساس بندے کو جو ہے وہ
यही हो रहा है, होना चाहिए। और अगर इस तरफ तवज्जो नहीं है जी जी तो आज के इस प्रोग्राम की बरकत से इंशाअल्लाहुल करीम जो है वो इस तरफ भी हमारी तवज्जो जाएगी कि ये भी एक बहुत बड़ा एक मैटर है जो हमारे साथ चल रहा है और इसको कंट्रोल करना ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। सही। हर एक की जिम्मेदारी है कि इसको कंट्रोल करे। और मेरे ख्याल से ये जो है वो ऐसा नहीं है कि इसको अभी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सही। इसको जो है वो हम अपने बिलखुसूस हमारे इलाकों में, हमारे वतन में, हम जिस खित्ते में रहते हैं वहाँ जो है वो इस पोजीशन में फ़िलहाल अभी हम हैं कि इसको हम ये आउट ऑफ कंट्रोल अगरचे मतलब होगा जी जी लेकिन ये कंट्रोल किया जा सकता जी, है। बिल्कुल ये ऐसा ही है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल हाथ से ही निकल गया। यानी हम इसको कोशिश करें तो ज़ाहिर हो सकता है। जी। इंसान कोशिश करे, वो है ना मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। बिल्कुल अब हम सिर्फ सोचते ही रहें कि यार ये माहौल ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, तो ज़ाहिर है सोचने से तो कुछ होगा नहीं। हमें कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसके लिए तदाबीर इख्तियार करनी पड़ेगी। ज़ाहिर हम ये प्रोग्राम जो कर रहे हैं मकसद यही तक कि हम सोच विचार करें, नाज़रीन के सामने कुछ डिस्कस करें कि हम क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या करें कि माहौल अच्छा हो जाए और ये जो ज़ाहिर बात है ये जो ख़राबियाँ हैं ये दूर हो जाए। हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या प्लानिंग कर सकते हैं, तो इस तरफ अगर बढ़े हम आरिफ भाई कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं। अर्ज ये कर रहा था कि सबसे पहले तो हमने समझना पड़ेगा इसकी शुरुआत। अच्छा। जैसे मैंने कुछ वीडियो पहले भी ये किया कि हमारा जो कॉन्सेप्ट था कि तरक्की का जो मेयार आज से 100-200 साल पहले जो समझा गया ना, वो तरक्की का मेयार है ना, हमने समझा तरक्की करनी है। एक जैसे हम अंडर डेवलपमेंट में, हमको वेल डेवलप कंट्री बनना था और बनना चाहते हम और बनेंगे भी इंशाल्लाह। लेकिन इसको मद्देनज़र रखते हुए हम जो चीज़ें आगे बढ़ रहे हैं इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों को एहतियात भी करनी है। जैसे सबसे बड़ा एक लुकआउट है पोल्यूशन। अब पोल्यूशन कई टाइप के होते हैं, आलूदगी कई तरह की होती है। जैसे एक आम लफ्ज़ में बात करूँ तो मैं सोती आलूदगी जिसे कहते हैं नॉइस पोल्यूशन। तो अब ये वॉइस पोल्यूशन भी जैसे दोबारा मैं दरख्त पे ला के कनेक्ट करूँ तो जाहिर है अब लगातार जो है ना वो स्पीकर्स और इन सारी चीज़ों पे, इसके अलावा जो हॉर्न्स वगैरह जो गाड़ियों से चलते हैं, ट्रैफिक हो जाने पर जो हॉर्न बजाए जाते हैं, इनसे भी होने वाली जो अब ये भी एक आलूदगी है। अब दरख्त होंगे तो इसको भी अब्जॉर्ब कर लेंगे। लेकिन अब इसी तरह से जो बड़ा नुकसान है वो आलूदगी का इन मानों में वो है फ़िज़ाई आलूदगी, हवा की आलूदगी। अब ये आलूदगी में बेसिकली हो क्या रहा है, जितनी कारखानों से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं, फिर हमारे घरों में अगर कोई कचरे वगैरह जलाए जाते हैं या बड़ी डंपिंग यार्ड्स में जो डिकम्पोज नहीं होते इनको जलाया जाता है, इनसे निकलने वाला धुआं, अब ये सारा धुआं चला जाता है आसमान में। अच्छा। ये क्लाउड मेकिंग में सारी इन सारी चीज़ों में जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए है ना वो है ओजोन लेयर, जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। हमारे ज़मीन के अतराफ में एक हवा का गिलाफ है, उसे ओजोन कहते हैं। अच्छा। सूरज से आने वाली जो रोशनी है वो गिलाफ यानी कवर। जी, कवर कह सकते हैं, कवर। तो उस कवर से यानी सूरज की रोशनी जो आती है वो उस कवर से होके आती है। अच्छा। तो जब वो ओजोन लेयर पे जो सूरज की रोशनी पहुंचती है तो वहां से कुछ फिल्टर होकर हम तक पहुंचती है। इस वजह से उसकी तपिश में कुछ कमी हो जाती है, हमें ज़्यादा फील नहीं होती, जिसको कहते हैं यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट रेज यानी बनफशी शुआएं, ये रह जाती है और हमें जो कारामत, जो विटामिन डी वाली जो मॉर्निंग में है और ये सारी चीज़ें हमें इन मानों में वो हासिल होती हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है, ये जो एयर पोल्यूशन है, ये पोल्यूशन की वजह से ये धुआं और ये गंदगी, ये कचरों से निकलने वाला धुआं, ये सारा धुआं आसमान में धीरे धीरे जा रहा है और ये जाकर ओजोन लेयर में जमा हो जाए। अब इसकी एक तह है, इस तह को कहते हैं डिप्लेशन लेयर। अच्छा। अब वो तह में जा रहा है तो ये डिप्लेशन लेयर धीरे धीरे ये पतली होती चली जा रही। अब उस वजह से जिस तरह से ये जो रोशनी जो सूरज की तरफ से आनी थी वो छन जानी थी, अब ये मुकम्मल फिल्टर नहीं हो पा रही, छन नहीं पा रही। और इसकी वजह से कुछ यूवी लाइट्स भी हमारी तरफ आ जा रही हैं। तो अब जाहिर है जो पहले जो लाइट आ रही थी वो कुछ ज़्यादा छन के आ रही थी, अब वो कम फिल्टर होने से, कम छनने की वजह से हम तक आ रही हैं, तो अब इसकी तपिश ऑटोमेटिक बढ़ गई। अब जैसे ही ये समंदर अब जैसे पानी पे पड़ रही हैं, तो पानी पे पड़ रही हैं तो पहले इन मानों में जो आबी चक्कर होता है, पानी का भाप बन के आसमान में जाना, बादल बनना, दोबारा बारिश होना, ये सारी चीज़ें। अब क्योंकि धूप भी ज़्यादा पड़ रही है तो पानी बहुत ज़्यादा भाप बन रहा है। और पहले ऐसा नहीं होता था कि नदियाँ सूख जाती थी, पहले भी धूप है, लेकिन अब देखिए बाकायदा कई नदियाँ इन मानों में सूरज की तेज तपिश की वजह से सूख जाती हैं। बड़ी बड़ी नदियाँ इन मामलों में सूख जाती हैं। होने का रीज़न ये है कि सूरज की अब तपिश बढ़ गई है ना। अब ये तपिश जितना ज़्यादा बढ़ गई है, पानी और ज़्यादा यहाँ पे वेपराइज्ड हो रहा है, यानी बुखारात बन करके आसमान में जा रहा है। इसी तरह से और अगर कोई नदी नाले गटर के हैं तो वो भी फिर वो इन मानों में आबी बुखारात बनते हैं, वो भी वेपराइज्ड होते हैं। तो ये भी एक तरह से क्लाउड बन करके धीरे धीरे आसमान, अब ये सब जा रहे हैं ऊपर, क्लाउड भी बन रहे हैं और ये ओजोन लेयर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और जितना ज़्यादा रहे, अब ओजोन लेयर क्या हो रही है, धीरे धीरे इसमें हल्का हल्का सा जो है ना वो लेयर इसका पतला होता जा रहा है, जिसको कहते हैं डिप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है
وہ دھیرے 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 کم ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ سارے جو کلاؤڈز ہیں وہ طرح کے جمع ہو رہے ہیں اور پراپر وہ فلٹریشن نہیں ہو پا رہا ہے، تو اب وہ تھکنیس میں دھیرے دھیرے کمی واقع ہو جا رہی ہے، جس کی وجہ سے جو شعاعیں رک جانی چاہیے تھی وہ بھی اب زمین پہ آ رہی ہے، جس کی وجہ سے اب یہ جو زمین ہے دوبارہ اور مزید گرم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ گلیشیئر میلٹنگ کا ایک بڑا سبب اب یہ جو برف پگھل رہے ہیں، اب اس سے پانی کا واٹر لیول بڑھ رہا ہے، اب جس کی وجہ سے جزائر جو ہے وہ جزیرے آئیلینڈ سے دھیرے دھیرے ختم ہوتے جا رہے ہیں، اب یہ ختم ہونے کی وجہ سے پانی کا لیول بڑھ رہا ہے، تو اب جو سمندری کنارے ہیں، ساحل سمندر جیسے کہتے ہیں انگلش میں، جسے سی سائڈس کہتے ہیں، اب یہ بھی اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اب یہاں بھی پانی کا لیول بڑھ رہا ہے، تو سی سائڈس میں رہنے والے لوگوں کو اب پریشانی ہو رہی ہے کہ کئی مچھوارے ہوتے ہیں، ماہی گیر ہوتے ہیں، فشر مینس ہوتے ہیں جو فشنگ کے ذریعے اور یہ ساری چیزیں اپنی روزی روزگار کماتے ہیں، اب ان کے بھی روزی روزگار کے معاملات اس وجہ سے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو یہ پورا ایک لوپ ہول جو ہے وہ جسٹ بیکاز آف گلوبل وارمنگ شروع ہوتا ہے، اور ایک گلوبل وارمنگ کی وجہ سے کئی خطے جو ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ یعنی گلوبل وارمنگ کا جو ہے ایک نقصان نہیں ہے بلکہ کئی سارے نقصانات ہیں، پانی میں اس کا ایک اپنا ایک اثر چھوڑ رہا ہے، اور جو گرمی ہے اس کے کمنا ہے۔ جی جیسے کہ میں وہی عرض کر رہا تھا کہ یہ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ ایک ورڈ، جی لیکن یہ بہت سارے جگہوں پر نقصان پہنچا رہا ہے اور بہت ساری وجوہات کی بنا سے یہ ہو رہا ہے۔ جی جیسے کہ ایک پولوشن بیان کیا، پولوشن جو ہے وہ اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ اب ظاہر سی بات ہے کہ جیسے پچھلے دنوں لاک ڈاؤن جب تھا کورونا کے دوران میں، تو ہم نے کئی ایسے شہر ہمارے ملک کے ہیں کہ جہاں پولوشن کا لیول بہت زیادہ اوپر تھا، لیکن لاک ڈاؤن میں وہ بالکل نارمل ہو گئے۔ جی ایسا ہی بالکل نارمل ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ فیکٹریز اور سارے کام کاج بند تھے، دھواں جو نکلتا ہے گاڑیوں سے، جو دھواں نکلتا ہے گاڑیاں روڈ پر نہیں تھی، تو یہ دھواں نکلنا بند ہوا تو پولوشن کنٹرول ہو گیا کافی حد تک نا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ گاڑیاں تو رکنے سے رہی، فیکٹریز بند ہونے سے رہی، تو اب اس کا مطلب جو سولوشن ہے کہ فیکٹریز بھی چلتی رہے اور سب کام اپنی جگہ ہوتے رہے اور یہ کنٹرول بھی ہوتا رہے، اور اس کا ایفیکٹ بھی جو ہے وہ نہ آئے، تو یہ وہی گھوم پھر کر جو ہے پلانٹیشن پر ہی جو ہے وہ بات۔ آپ کی بات سے میں نقطہ لیتا ہوں حاجی صاحب، جیسے لاک ڈاؤن میں لوگوں نے یعنی پولوشن نہیں کیا، اپنے گھروں میں تھے، کارخانے بند تھے، اسی کے ساتھ ساتھ یعنی ڈیفارسٹیشن بھی نہیں ہوا، لوگوں نے درخت بھی نہیں کاٹے، اور اس وجہ سے درخت بھی سلامت رہے، تو وہ اس کو کنٹرول کرتے رہے۔ اگر ان معنوں میں جو پہلے بھی تھا وہ درختوں کی موجودگی کی وجہ سے ایبزارب ہو گیا، جو تھا بھی وہ جو موجود درخت تھے انہوں نے سب ایبزارب کر لیا، سارا جذب کر لیا، اور اچھی آکسیجن ہم کو پرووائڈ کرتے رہے، تو نہ چلنے کے ساتھ ساتھ جو تھے انہوں نے اتنا کور کر لیا، نئے لگنے کے بعد اور کتنا کور ہو سکتا ہے اس پہ بھی غور کر لینا چاہیے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ یعنی پولوشن بھی اس میں اس کا ایک بڑا عمل دخل اس کا، اور ظاہر ایسا لگتا ہے کہ اب تو آنے والے وقت میں مزید یہ بڑھے گا۔ جی ظاہر گاڑیاں بڑھیں گی، لوگ بڑھ رہے ہیں تو گاڑیاں بڑھیں گی، دھوئیں بڑھیں گے، فیکٹریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جائے گا یہ چیزیں اور بڑھتی چلی جائیں گی، تو اس کا خاتمہ کرنے کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے ایک جو سبب سب سے بڑا سمجھ میں آتا ہے وہ پلانٹیشن، بہترین ذریعہ جو ہے وہ پلانٹیشن ہے۔ اور یوں سے نا کہ زندگی اگر یوں کہا جائے کہ زندگی پلانٹیشن کے بغیر ادھوری نظر آ رہی ہے، زندگی کو زندگی دے رہا ہے۔ کیا بات ہے، کہ یعنی اس کے بغیر ادھوری نظر آ رہی ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ، یعنی اس کے بغیر زندگی ادھوری ہے، تو اس زندگی کو زندگی مزید اچھی بنانے کے لیے ہمیں پلانٹیشن کی طرف بڑھنا پڑے گا۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، اللہ پاک کرم فرمائے کہ ہم اس کی طرف بڑھیں، اللہ کرے کہ ہمارا ذہن بنے۔ یقیناً پلانٹیشن کرنا ہم سب کی ایک ذمہ داری، ایک شہری ہونے کے اعتبار سے، ایک ملک کا ایک حصہ ہونے کے اعتبار سے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو آگے بڑھائیں، اور جو خرابیاں ہیں جو پولوشن کی وجہ سے ہے اور دیگر چیزوں کی وجہ سے ہے، تو اس کی روک تھام کے لیے ہمیں یہ پودے لگانے چاہیے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کس انداز سے اس کی روک تھام کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب جیسے سوال ہو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، تو ہم واقعی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو ایک سب سے بڑا اپورچونٹی ہمارے پاس یہ ہے کہ دعوت اسلامی انڈیا کے ہونے والے پلانٹیشن ڈرائیو 1 جولائی سے جو ہو رہا ہے، اس میں ہم اپنا حصہ ملا سکتے ہیں الحمدللہ عز و جل، کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے۔ تو جیسے ہم نے عزم کیا ہے 12 پودے لگانے ہیں، تو اگر ہر کوئی، میں آپ اور جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہر کوئی یہ ذہن بنا لے کہ بس 12 پودے لگانے ہیں، زیادہ لگا لے تو مدینہ، لیکن منیمم اپنا ذہن بنا لے کہ 12 پودے لگانے ہی لگانے ہیں، تو آپ کا یہ 12 پودے لگانا امید ہے انشاءاللہ الکریم ایک بڑا چینج لائے گا۔ چھوٹا چھوٹا چینج مل کے ایک بہت بڑا، ایک یعنی ظاہر ہے میں اکیلے 1,00,000 پودے نہیں لگا سکتا،
لیکن اگر میں ہزاروں کو موٹیویٹ کر لوں یا کئی لوگوں کو اس میں جمع کر لوں, سب کو یہ بات چلے جائیں, تو اگر 1000 لوگ 12 بھی لگائیں گے تو ان مانوں میں 12,000 لاکھوں ہزاروں کے تعداد میں یا ان مانوں میں پلانٹیشن ہو جائے گا. تو یوں بھی ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے ہم اب جو ہے نا ڈیولپمنٹ, یہ ترقی, اس کو روکنا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. لیکن جیسے کہ حاجی صاحب نے بھی توجہ رہی کہ ہم نے کرنا ہے کہ یہ کارخانے بھی چلتے رہے, فیکٹریز بھی چلتے رہے, یہ بھی چلتے رہے اور پولیوشن بھی کنٹرول ہو. تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے درخت لگانا. جیسے میں گل مہر کے درخت کے تعلق سے میں نے پڑھا کہ گل مہر کی جو لکڑی ہے یہ ایبزارب بہت اچھا کرتی ہے, اس کا ایبزارپشن بہت اچھا ہوتا ہے. جیسے ایک چیپٹر پڑھایا جاتا ہے اکوسٹک بلڈنگ. اکوسٹک بلڈنگ پڑھانے میں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ جب آپ کسی روم کو بناتے ہیں یا کسی سیمینار ہال کو بناتے ہیں یا کسی آڈیٹوریم کو بناتے ہیں, تو آڈیٹوریم کو بنانے کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ آواز گونجے, ریوربریٹ ہو, تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ کچھ آواز یہاں ایبزارب ہونی چاہیے. تو اسی طرح سے جب ہائی ویز پر یا کسی گاڑیوں کی جب چہل پہل ہوتی ہے اور ان سے ہانکنگ ہوتی ہے, ان سے آواز ہوتی ہے, تو یہ لکڑیاں بہت اچھا ایبزارب کرتی ہیں. تو درخت جو ہے یہ ایسے نہیں دھوئیں ایبزارب کرتے ہیں, یہ اوور نوائز بھی ایبزارب کر لیتے ہیں. اتنا بڑا اس کا ایڈوانٹیج ہے. تو کہیں اگر اوور نوائز ہو رہی ہے, کہیں زیادہ آلودگی ہے, جیسے صوتی آلودگی ہے, تو اسے بھی یہ ماشاء اللہ الکریم کنٹرول کر سکتے ہیں. یعنی اگر شاید ہمیں بینیفٹ ہی کی نہ ہو تو بہت زیادہ ہم اس میں بھی آگے نکل جائیں گے کہ پودے لگانے سے کئی فوائد ہیں. تو کئی سولوشن میں ایک بہت بڑا سولوشن ہے کہ ہمیں شجر کاری کی طرف, پلانٹیشن کی طرف اپنے آپ کو ڈائیورٹ کرنا چاہیے. ماشاءاللہ. یعنی ایک گویا کے پودا لگانا بہت ساری پریشانیوں سے ہم کو روک سکتا ہے, اور بہت ساری پریشانیوں کا میں واحد تو نہیں کہہ سکتا, لیکن ایک بہترین حل جو ہے وہ پودا لگانا ہے. ماشاءاللہ. بس وہی کہ اللہ کرے کہ ہمارا ذہن بن جائے. الحمدللہ. باتیں تو سنتے ہی ہیں, ایک آج کے ایسا ذہن بنے کہ ہم اس طرف بڑھیں, آگے خود بھی اپنا ذہن بنائیں, دوسروں کا بھی ذہن بنائیں, تو انشاءاللہ الکریم بہت اچھی زندگی ہماری ہو جائے گی انشاءاللہ. ایک کلام کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ, مزید پھر ہم گفتگو کی طرف آئیں گے. بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو مدینے میں, بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوئے جانا میں غریبا چاک سینہ چاک, میں پہنچوں کوئے جانا میں غریبا چاک سینہ چاک, گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کے مدینے میں, گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کے مدینے میں, مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ, مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ, کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں, کبھی تو اپنا
में बुला लो फिर मुझे शाह बहरो पर मदीने में मैं फिर रोता हुआ हूँ तेरे दर पे मदीने में। माशाअल्लाह सुब्हानअल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी नाज़रीन किराम, प्लांटेशन के हवाले से गुफ्तगू चल रही थी, शजरकारी के हवाले से, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे गुफ्तगू आप सुन रहे थे। माहौल के ऊपर इसका कितना मुस्बत और अच्छा असर पड़ता है, और ज़ाहिर है ये तो दुनियावी फ़वाइद है। इसी के साथ साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी पता चलता है कि दरख्त लगाना चाहिए, तरगीबात भी मौजूद है। और अमीरुल सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का रिसाला है, दरख्त लगाइए सवाब कमाइए। ये जो रिसाला है इसमें बड़ी प्यारी बात आप फरमाते हैं, चूँकि ये दरख्त लगाना एक सवाब का काम है ना, अच्छी नीयत के साथ हो। इन्नमल अअमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर, अगर हम अच्छी नीयत के साथ दरख्त लगाएंगे तो सवाब भी मिलेगा। तो आप फरमाते हैं कि हो सके ना तो आप इसमें ईसाल सवाब की नीयत कर लीजिए। क्या बात। यानी दरख्त लगा रहे हैं आप, गौर तो कीजिए, यानी कभी इस तरफ जहन नहीं जाता है कि ये भी, इसमें भी मस्जिद अच्छी, बनाकर तो ये सवाब हो सकता है, हाँ दरख्त लगाकर भी सवाब पहुंचाया जा सकता है। सुभान अल्लाह। तो हम जैसे भी माशाल्लाह बात की ना यहाँ से आपको कि 12 दरख्त लगाने की नीयत कीजिए, तो आप नीयत कर सकते हैं एक दरख्त प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है, एक हुजूर गौस पाक की तरफ से, ख्वाजा साहब की तरफ से, दाता साहब की तरफ से, हुजूर सईदी आला हज़रत की तरफ से, है ना, अमीरुल सुन्नत की तरफ से, आपके ख़ानदान में जो हज़रात जो ख़वातीन रुखसत हो चुके हैं, आपकी वालिदा हैं या वालिद हैं, दादा दादी नाना नानी, उनकी तरफ से आप नियत कर लें। इसका फ़ायदा जानते हैं आप कितना बड़ा है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसका फ़ायदा इतना बड़ा है कि जब तक ये दरख्त फल देता रहेगा, लोग इसकी छाँव से, इसके फलों से, इसके पत्तों से फ़ायदा उठाते रहेंगे। अल्लाह पाक की ज़ात बहुत बड़ी है, बहुत करीम है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह जिसकी इस साल सवाब के लिए आपने लगाया है ना, इंशाअल्लाह उसको सवाब पहुँचता रहेगा। माशाअल्लाह, ये ज़बरदस्त आपने बात कही अली मदनी साहब जी। यानी अब तक तो ये सुना था कि हज बदल किया जा सकता है, जी जी जी, कि भाई हज बदल हम कर लें, या हम जो है वो हज करके इस साल सवाब कर लें। इसी तरह जो है माँ के नाम से कुआं खुदवा ले, किसी मरहूम के नाम से कुआं खुदवा ले, ये सुना था। लेकिन ये एक बात के जो है वो इस साल सवाब के लिए हम लगवाए, पौधा बंदा जो है वो इस साल सवाब के लिए। अच्छा, इसमें इस तरह भी अगर कोई अगर करे, इस पर आप रहनुमाई करे कि मिसाल के तौर पर एक होता है कि भाई लंगर तकसीम हम करते हैं, तो उसमें नियत होती है कि भाई सवाब मिलेगा, तो क्या कोई 1200 पौधे खरीद कर जो है वो कोई दावत इस्लामी इंडिया वालों को दे, या इसके अलावा जो है वो किसी को दे और वो पौधे लगाए और उसमें उसकी सवाब की नियत हो कि इसका सवाब जो है वो मिले? क्या बात है, सुभान अल्लाह। देखिए हर नेकी का जो है ना ईसाल सवाब हो सकता है। क्या बात, हर नेकी, आपने सुभान अल्लाह कहा, दुरूद शरीफ पढ़े, भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ज़ाहिर है हमारी अच्छी नीयत है, नेकी की नीयत के साथ कर रहे हैं ताकि इसके ज़रिए से लोगों को नेकी की दावत पहुँचे, तो हम इसका भी ईसाल सवाब कर सकते हैं। तो यकीनन जिस चीज़ की तरगीब नबी पाक ने दी है क्या वो सवाब नहीं होगा? बिल्कुल, हुजूर से साबित है इस काम को करना, यकीनन ये बहुत बड़ा नेकी का काम है। तो इसके लिए अगर अच्छी नीयत के साथ किसी को देता है और इसमें नियत कर ले कि इसकी में जो 1200 है या 1500 है, 2000 है, ये दरख्त मैं दूंगा, इस जो भी इसके ज़रिए से फ़ायदा लोगों को हासिल हो, इसका सवाब मेरे दादा को, दादी को। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। यानी इस्लाम में कितना मतलब सुभान अल्लाह, जबरदस्त तालीमात है इस्लाम की, सुभान अल्लाह। और अब ये डिस्कशन के दौरान मैं सोच रहा था कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर हम अमल करते रहें, क्या बात है, क्या तो दुनिया में भी आजमाइशों से बचेंगे, कब्र में भी, और इंशाअल्लाह उल करीम जो है वो क़यामत में भी इंशाअल्लाह खैर खैर होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, अब जैसे इसाले सवाब की आप बात कर रहे थे, तब भी मेरे जहन में बात आ रही थी जी कि मैं खुद अपने तौर पर गौर करूं, नाजरीन खुद जो है वो गौर करें कि होता है ना कि भाई पानी पिलाना सवाब है, और हमने कभी ना कभी पानी पिलाया होगा। जी जी, खाना खिलाना सवाब है, कभी ना कभी खाना खिलाकर वो सवाब, वो नेकी करने में भी हमने अपना हिस्सा मिलाया होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पौधा लगाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मैं अपने ऊपर गौर करूं, नाजरीन अपने ऊपर गौर करे कि क्या इस सुन्नत पर हमने कभी अमल किया है? अल्लाह अल्लाह। अगर नहीं किया तो आज ज़हन बना ले कि इंशाअल्लाह उल करीम पौधा लगाना है। अच्छा, सुन्नत पर अमल भी करना है, लोगों को तरगीब भी दिलानी है। लंगर तो तकसीम किए होगे और इंशाअल्लाह उल करीम आइंदा भी करते रहेंगे,
لیکن کیا یہ اچھا ہو کہ اس مرتبہ جو ہے وہ ہم اس طرح کی بھی نیکیوں میں اپنا حصہ ملائے کہ پودے خرید کر جو ہے ہم لوگوں کو اویلیبل کروائے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، اور جو ہے اس مہم میں جو پلانٹیشن ڈرائیو دعوت اسلامی انڈیا کا ڈپارٹمنٹ GNRF لے کر چل رہا ہے، اس مہم میں کچھ نہ کچھ ہمارا بھی حصہ مل جائے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ نہ کچھ پودے دعوت اسلامی انڈیا کو پرووائڈ کرے، دعوت اسلامی والوں کو پرووائڈ کرے، تو آپ ضرور اس نمبر پر، جو نمبر ابھی آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اس پر آپ رابطہ کریں اور آپ ہمیں اپنی خواہش کا اظہار کریں، اپنی نیتوں کا اظہار آپ کر سکتے ہیں کہ اتنے پودے، اتنے 100 پودے، اتنے 1000 پودے جو ہے وہ ہماری طرف سے جو ہے وہ لگوا دیے جائیں. تو انشاءاللہ الکریم آپ کی دعوت اسلامی انڈیا اس کام کو کرنے کے لیے، یہ نیکی کرنے کے لیے، آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے. ایسا نہ ہو حاجی صاحب کہ یہ خود ہمارے ساتھ آ جائے اور ہمارے ساتھ اس مہم میں شامل ہو جائے، ہمارے ساتھ وہ پودے بھی لگائیں اور ساری چیزیں. دیکھیں الگ الگ ہوگا نا معاملہ، ساتھ آ جائے مدینہ، اس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ میں خود چل کر جو ہے وہ پودا. لیکن دیکھیں کوئی ہوتا ہے نا کہ جو مسجد بنا کر دے دیتا ہے، کوئی ہوتا ہے کہ جو مسجد کے پیسے بھجوا دیتا ہے، کوئی ہوتا ہے کہ جو مسجد بھی بناتا ہے، اس کے انتظامات بھی کرواتا ہے اور اس کے سارے مینٹیننس کا خرچہ بھی خود اٹھاتا ہے. اور ہر ایک کی کیٹیگری الگ الگ ہے، تو جو آ نہیں سکتا وہ کم از کم بھجوا تو سکتا ہے. صحیح، ماشاءاللہ، بالکل مدینہ وہ بھجوا سکتا ہے، وہ اس طرح سے اپنا کہیں نہ کہیں نیکیوں میں اپنا حصہ ملا سکتا ہے. یعنی اپنا کسی بھی طرح سے جو ہے وہ حصہ شامل کرے. آئیے لگے تو جب بات چلی ہے تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کچھ فضائل بھی سن لیتے ہیں انشاءاللہ. وہ ہے نا کہ جب فضائل سنتے ہیں نا تو ایک وہ دل اور مائل ہوتا ہے کسی کام کرنے کی طرف. آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملے ہوئے کچھ فضائل سن لیتے ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان درخت لگائے یا فصل بوئے، پھر اس میں سے جو پرندہ یا انسان یا چوپایا کھائے تو وہ اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوگا. کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے آقا کی. ایک اور مقام پر حضور فرماتے ہیں جس نے کوئی درخت لگایا ہے نا. اب بات چلیے درخت لگانے کی. اب آپ دیکھیں آپ نے درخت لگایا ہے، لگانے کا ارادہ ہے، کتنے خوش نصیب ہیں. آقا فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی درخت لگایا اور اس کی حفاظت اور دیکھ بھال پر صبر کیا یہاں تک کہ وہ پھل دینے لگا، تو اس میں سے کھایا جانے والا ہر پھل اللہ پاک کے نزدیک اس لگانے والے کے لیے صدقہ ہے. ایک اور مقام پر فرمایا، جس نے کسی ظلم و زیادتی کے بغیر کوئی گھر بنایا یا ظلم و زیادتی کے بغیر کوئی درخت اگایا، جب تک اللہ پاک کی مخلوق میں سے کوئی ایک بھی اس میں سے نفع اٹھاتا رہے گا تو اس لگانے والے کو ثواب ملتا رہے گا. اب آپ غور کیجئے، آپ نے ایک درخت لگایا ہے نا، سوچئے ایک درخت، ابھی کیا فرمایا، جب تک کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے اس سے نفع اٹھاتا رہے گا اس لگانے والے کو ثواب ملتا رہے گا. اب آپ نے درخت لگایا، اب ظاہر درختوں کی عمر بھی کافی ہوتی ہے نا، جی کئی سالوں تک چلتے ہیں، بالکل ہے نا. اتنے سالوں تک یہ درخت لگے ہوئے ہیں، اب نہ جانے 100 سال رہیں گے، 200 سال رہیں گے، 500 سال رہیں گے. اب اتنے سالوں تک لوگ نفع اٹھا رہے ہیں اور آپ چلے گئے دنیا سے. میں نے درخت لگایا، اب ظاہر ہے میری تو ایک عمر ہے نا بھائی، 20 سال 50 سال 60 70 سال، زیادہ سے اور کیا ہوگی. میں تو چلا گیا، لیکن میرے لگائے ہوئے درخت سے لوگ 500 سال تک فائدہ اٹھاتے رہے، اور نبی پاک کے اس فرمان کی برکت سے انشاءاللہ قبر میں میرے لیے مزے ہوں گے. اچھا، اب یہ جو حدیث پاک آپ جب بیان فرما رہے تھے تو یہ کہا کہ بھائی ایک تو پودا لگایا تو ثواب تو اصل ہے، بے شک کہ بھائی ثواب کی نیت سے پودا لگایا بندے نے. اب پودا لگانے کے بعد میں جب یہ بڑا ہوا، درخت بنا، تو اب کسی پھل کا پودا لگا دیا. یعنی ہوتا ہے نا، جیسے ہمارے جاننے والے ہمارے رشتہ دار ہیں تو ان کے یہاں پر مختلف اس طرح کے پودے لگے ہوئے ہیں. جی تو وہ کبھی جو ہے وہ آم بھجوا دیتے، کیری بھجوا دیتے ہیں، بولے وہ جو ہے وہ درخت پر آئی. یعنی خود بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے. کیا بات. اچھا، جو فائدہ وہ اٹھا رہا ہے یا لوگوں کو پہنچ رہا ہے اس پر ثواب بھی مل رہا ہے. سبحان اللہ. اچھی نیتوں کی برکت سے اس پر جو ہے وہ ثواب بھی مل رہا ہے بندے کو. یعنی یہ فوائد بھی مل رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے عارف بھائی نے پہلے بیان کیا، گلوبل وارمنگ اور پولوشن اور وائس وائس ایبزارپشن یا وائس، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے فوائد اپنی جگہ مل رہے ہیں. یعنی جس کو بولتے ہیں نا کہ فائدے ہی فائدے، فائدے ہی فائدے، یعنی بندہ ہر طرح سے فائدے میں ہی ہے. الحمدللہ. ہمارے ایک بھائی ہے ماشاءاللہ، وہ کال پہ ہماری بات ہو رہی تھی، ان کو پتہ چلا کہ پلانٹیشن کی میری خدمت ہے، تو انہوں نے سامنے سے بتایا کہ میں نے چیکو کے درخت لگائے تھے، اب وہ چیکو آنے شروع ہو گئے. میں نے پہلا چیکو کھایا، مجھے اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی، میں کیا عرض کروں آپ کو. اور وہ دعا دے رہے تھے مجھے کہ یار آپ نے ترغیب دلائی.
یعنی دنیاوی فوائد بھی ہیں، دینی فوائد بھی ہیں، کتنے سارے فوائد بیان کیے جائیں، بس اصل یہ ہے کہ ہم ایک آش کے لگانے والے بن جائیں. کئی جگہوں سے اطلاعات آتی ہے علی مدنی صاحب، اور دل میں واقعی انہوں نے جو ہے نا خوشی ہو رہی تھی، تو خوشی ہوتی ہے. اور کئی جگہوں سے ہمارے پاس میں امیجز بھی آتی ہے اچھا کہ یہ بیفور تھا اور یہ آفٹر، آفٹر ہے. تو کہ بھائی پہلے یہ تھا پوزیشن، اب یہ ہے. تو اسی طرح سے جو ہے وہ بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور بہت کچھ اللہ کی رحمت سے ہو رہا ہے. لوگوں کے اندر اویئرنیس آ رہی ہے، اور مزید جو ہے وہ ہم کوششیں کرتے رہیں گے تو مزید اویئرنیس جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. انشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت ساری گفتگو ناظرین کرام پروگرام میں کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ کرے کہ ہمارا سب کا ذہن بنے. میں نے بھی نیت کی تھی، اور ماشاءاللہ ہمارے ذمہ داروں نے بھی نیت کی ہے. آپ کی باری ہے، اب آپ بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ کم از کم 12 پودے انشاءاللہ لگائیں گے، اور اس کو درخت بنائیں گے. لگانے کے ساتھ ساتھ درخت بنانا یہ بڑا کام ہے. اللہ پاک اس نیک کام میں ہم سب کو حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے جی کہ دعوت اسلامی انڈیا کے ذمہ داران سے ہمارے ناظرین جو ہے وہ رابطے میں آ جائیں، اور خود بھی پریکٹیکل فزیکل جو ہے وہ خود بھی اپنا حصہ اگر ملانا چاہتے، ساتھ میں مل کر کرنا چاہتے. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جگہ جو ہے وہ دے دے کہ بھئی یہ جگہ ہے، اور اس جگہ پر جو ہے یہ درخت ہے، اور آپ جو ہے وہ اس کو لگانے کا کام کیجیے. کیا بات ہے. تو ایسا یعنی ملٹیپل انداز سے جو ہے یہ کام کیا جا سکتا ہے. 12 سے لے کر تو یہ تعداد ہزاروں تک پہنچ سکتی ہے. سبحان اللہ. تو بس یہی ہے کہ آج کا جو یہ ہمارا پروگرام ماشاءاللہ چلا ہے، بہت اچھا سیشن ہوا ہے، اور اس کو ہمارے ناظرین دیکھ کر سمجھ کر ہاتھوں ہاتھ جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کی طرف آ جائے بس. کاش. آمین. اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. نیت کیجئے کہ جو کچھ گفتگو ہوئی ہے اس پر عمل کرنے کی نیت کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے وطن عزیز پیارے پیارے ملک ہندوستان کو ہرا بھرا کرنے میں ہم سب کو بھی اپنا حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نیا دن ہے صبح ہو پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا.